آسمان پر طلوع آفتاب کی سرخی پھیل رہی تھی۔ صبح کا یہ وقت ہمیشہ اس کا پسندیدہ رہا تھا، پرسکون اور گہری طمانینت کا احساس جو ہمیشہ محسوس ہوتا تھا۔ لیکن آج صبح کی یہ پرسکون فضائیں بھی اندر کی تھکن اور اداسی کو کم نہیں کر پا رہی تھیں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، جو پتہ نہیں کیوں آج کل موقع بے موقع چھلکنے کو تیار رہتے تھے۔ زندگی کا وہ خوبصورت ترین وقت مختصر ترین بھی رہا تھا، اور اب جیسے آزمائی شروع ہوئی تھی، اس کے اعصاب کی ہی نہیں ضبط کی بھی، اور ضبط جو رامز کے تلخ رویے پر نہ چاہتے ہوئے بھی چھلک جاتا تھا۔ رامز کی ساری رپورٹس ٹھیک آئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے کھلتے سفید رنگ میں گویا زردیاں گھل گئی تھیں۔ آنکھوں کے گرد بڑے سیاہ حلقے اسے سالوں کا مریض بتاتے تھے۔ وہ جیسے ہر ایک چیز سے بیزار ہو چکا تھا۔ اکثر عنایا کو لگتا تھا کہ اس کا وجود بھی بمشکل برداشت کر رہا ہے، اور یہ رویہ اسے ہر لمحہ تکلیف میں رکھے ہوئے تھا۔ سب اس کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ دانیال بھی کراچی سے آ گیا تھا۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، مل کر اس کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بند کمرے میں وہ رامز سے پوچھتا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں خود بہت پریشان ہوں۔ وہ خود اپنی بدلتی اس کیفیت کی وجہ سے اذیت میں تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی ان دونوں کے تعلقات سرد ہو چکے تھے۔ وہ اگر تکلیف میں تھا، اپنے رویے کی وجہ سے اسے خود سے بڑھ کر تکلیف میں رکھے ہوئے تھا۔ اس وقت کو زندگی کے گزرے کچھ لمحے یہ بدنما کر رہے تھے، اور وہ دونوں یکسر انجان تھے۔ ساری تکلیف اور مصیبت ان دونوں کی اپنی ہی لائی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب اچانک ہی معیز کی آنکھ کھلی تھی۔ دوسری طرح کروٹ لے کر دوبارہ آنکھیں مودتے اس کی نظر خالی بستر پر پڑی تو حیران سا اٹھ بیٹھا۔ ہانیہ کمرے میں نہیں تھی، نہ ہی واش روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ فکر مند ہوتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچن اور باقی کمروں میں اسے نہ پا کر اس کی تشویش بڑھی تھی۔ وہ پریشان سا ان تینوں کے دروازے پر دستک دینے لگا تھا جب صحن میں بچھے تخت پوش پر اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ دونوں ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے سر گھٹنوں پر ٹکائے رو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا شانہ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ معیز اسے دیکھتے ہانیہ کے رونے میں مزید شدت آئی تھی۔ نرمی سے اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد باندھتے معیز نے اسے رونے دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی، لیکن کوئی بڑی وجہ تھی جو اسے رات کے اس پہر اٹھ کر رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے خاصی ڈسٹرب لگی تھی، بلکہ کچھ اور بھی تبدیلیاں تیزی سے اس کی ذات میں آئی تھی۔ چڑچڑاپن، غصہ، کمپیریزن کرنا، بات بات پر خفا ہونا۔ ان کی شادی کو 2 سال ہونے لگے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے مزاج کے ہر رنگ سے آشنا ہو چکا تھا۔ یہ تبدیلیاں اس کے اندر کے کشمکش کا نتیجہ تھیں، جنہوں نے اس کو خود بھی بے چین رکھا تھا۔ بہت دیر تک بھی جب اس کا رونا نہ تھما، تب معیز کو ذرا سختی سے اس کے رونے کی وجہ پوچھنی پڑی تھی، اور اس کے سوال نے ہانیہ کو خوف زدہ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں گی نا تو آپ شاید مجھ سے نفرت کرنے لگیں، آپ مجھے غلط سمجھیں گے۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ وہ اسے بتانا بھی چاہ رہی تھی، اور بتانے کے بعد اس کے رد عمل سے خوف زدہ بھی تھی۔ میں جانتا ہوں میری ہانی کچھ غلط نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہوگی تو ہرگز اتنی بڑی نہیں ہوگی، مجھے پورا یقین ہے۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی نرمی در آئی تھی۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے معیز، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ اس طرح بھی انداز میں اپنی دونوں ہتھیلیاں ملتے وہ تذبذب کی کیفیت میں تھی۔ مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا، اس لیے نہیں بتانا چاہ رہی، بلکہ الٹا مجھے پریشان کر رہی ہو۔ وہ خفا ہوا۔